نسیم صاحب فرمائیے گا کہ اگر اس سارے سینیریو کو ہم دیکھیں، سیاسی ماحول کو ہم دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ عوام میں بھی آپ کو وہ جذبہ اور سیاسی تحریک نظر نہیں آ رہی، یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ قومی اہمیت اور حیثیت کی حامل نہیں رہی ہے، سب کو اتحاد کی جانب بڑھنا پڑ رہا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، بات پھر ہو رہی ہے کہ آپ کو عوام کا جذبہ کیسے نظر آئے گا؟ آپ کو عوام میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اور پھر یہ جس طرح بات ابھی نواز شریف صاحب کی ہو رہی تھی، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے۔ یہ ہم فیصلہ تو کر لیں کہ نواز شریف ہی آخری چوائس ہے، وہی کیپیبل ہے۔ 1999 میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تو جہاز اغوا کرا رہا ہے، وہ تو اپنا اغوا کار ہے، دہشت گردی کے مقدمات تھے، پھر حدیبیہ پیپر مل آ جاتا ہے، پھر کون کون سے کیس نہیں آتا۔ ہم اگر پرانی کوئی مثال دیتے ہیں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے کہ بھئی آپ 70-71 کی مثال نہ دیں، چلے ہم نہیں دیتے۔ لیکن دنیا جو ہے اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی تو وہ کبھی سبق نہیں سیکھتی۔ آج بھی یورپ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کا ذکر کرتے ہیں، اس سے انہوں نے لیسن سیکھا ہے۔ اور آج آپ ایک پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، آپ 29 ملک گھوم کے آ سکتے ہیں، ان کے معاشی حالات بہتر ہیں، انہوں نے آپس کے تعلقات بہتر کیے ہیں۔ تو تاریخ سے تو سبق سیکھنا چاہیے نا، اس کے ذکر سے گھبرانا یا ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں ہے۔ جتنی پاک فوج سے اداروں سے آپ کو محبت ہے، ہمیں بھی اس سے زیادہ محبت ہے۔ ہماری فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں شہداء ہیں، اس سے تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہم تو بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پولرائزیشن کی، اور اس میں ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کا حصہ تو ہوتا ہے نا۔ جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمے چلے، ڈیلی ان کو عدالت میں بلایا جاتا تھا، کیسز تھے، سزائیں دی گئی، اور پھر ایک دم سے ان کی سزائیں معاف کر دی گئی، وہ بالکل پوتر ہو گئے۔ تو لوگ اس کے بارے میں سوال لیکن کرتے ہیں۔ لیکن اور جو نسیم صاحب اس میں سیاسی جماعتوں کا، سیاستدانوں کا بھی تو قصور ہے کہ وہ کیوں دیکھتے ہیں کسی اور کی طرف اور اشاروں کی طرف؟ اگر یہی باتیں دیکھی جائیں اور ساری کی ساری 2018 کی بھی دیکھی جائے، اس سے پہلے کی تاریخ کا بھی مطالعہ کر کے دیکھ لیا جائے، تو کیوں ہیں یہ سیاستدانوں کا بھی تو اس میں کسی حد تک قصور ہے کہ وہ اشاروں کے انتظار میں رہتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا۔ واقعی ہمارے سیاستدانوں کو شاید اپنے اوپر یقین نہیں ہے، یا ان کے کرپشن کے واقعات اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ 2018 میں اگر عمران خان صاحب جس طرح تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اور اگر ان کو کسی صورت میں حکومت دی گئی تھی تو ان کو نہیں لینی چاہیے تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب تک پبلک سے ووٹ لے کے وہ میجورٹی میں نہ آئے، ان کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، لیکن صرف عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور جو ہی حکومت گئی ہے تو ان کے اعتراضات کھل کے سامنے آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح جنیجو کی حکومت ختم کی گئی تھی، اور وہ تو ایک مثال ہے پاکستان میں کہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب تھے پنجاب کے، انہوں نے ریزائن دیا، اور نگران وزیر اعلیٰ بھی جیلانی صاحب نے انہی کو بنا دیا۔ تو اس ملک میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ آپ اپنے مقصد کے لیے اپنے بیانیے سے ہٹ کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں سیاستدان، اور پھر ملک میں اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے نقصان صرف عوام کو ہوتا ہے۔ یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس، ان طبقے بچے تو مزے سے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، عوام پستی ہے۔ جس طرح بجلی کے بل کے لیے لوگ مقروض ہو گئے ہیں، جس طرح مہنگائی ہوئی ہے، شاید 3 وقت کی جو روٹی کھاتے تھے وہ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب ہے بالکل موسٹ ویلکم، زرداری صاحب ہیں، آپ تمام لوگوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور ماحول ایسا پیدا کریں کہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو بھی شکایات ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی اپنے جلسے جلوس میں شکایات کے انبار لگا رہے ہیں۔ تو بھئی اس طرح کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ پھر جن سے ان کی ڈیل ہوئی ہے ان سے بات کریں کہ بھئی اس وقت ایسا ماحول کریٹ کیا جائے اور آزادانہ انتخابات کرائے جائے، تاکہ جو عوام کی مقبول رہنما ہے یا عوام جنہیں لانا چاہتی ہے ان کو لے کے آئے، تاکہ ملک آگے تو پھر چلے گا نا۔